علامہ صاحب آپ سے ایک سوال ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں، قربانی پہ مسلمان جو ہے اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں لاکھوں کے حساب سے، تو یہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے یا کسی یتیم کی مدد کر دی جائے یا کسی بیوہ کی مدد کر دی جائے تو اس سے اللہ رب العزت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آپ قربانی پر اتنا لاکھوں کے حساب سے پیسہ کیوں لگا دیتے ہیں؟ یہ لوگوں کا اعتراض ہے، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لربک وانحر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورۃ الکوثر ہے جان کہ نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ جان پہلی بات تو یہ ہے علامہ صاحب کہ لوگ جو ہے وہ یہ جو عظیم کام ہے قربانی جیسا، جی جس سے اللہ کا خاص قرب ملتا ہے بندے کو، جی اور اللہ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند بھی ہے، بالکل لوگ اس عظیم کام سے مسلمانوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دور کرنے کی۔ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس طرح کا لوگ جب عید قربان آتی ہے تو اس طرح کا میسج جو ہے وہ عام کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے دور ہو جائیں۔ جی جی یہ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ کہ قربانی تو صرف مدینہ میں تھی یا عرب میں تھی، تو اب ہر جگہ قربانی کا حکم ہی نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن پاک کے سورۃ کوثر کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تو ساتھ ہی قربانی کا بھی حکم دیا، جی تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نماز بھی پھر عرب میں پڑھی جائے، تو پھر نماز تو ہر جگہ پڑھی جاتی ہے۔ بے شک، جس طرح نماز ہر جگہ ہر مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، مسلمان پڑھتے ہیں، اسی طرح اس عبادت ونحر جو فرمایا قربانی جیسی عظیم عبادت جو ہے یہ بھی صرف عرب کے ساتھ خاص نہیں ہے، صرف مکہ اور مدینہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ بھی جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں سب کے لیے حکم ہے کہ وہ قربانی کرے۔ ہاں جن پر واجب ہے وہ واجب ادا کرے، جس پر واجب نہیں ہے مستحب ہے تو وہ مستحب پہ اپناتا ہے تو اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک ہے، ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کو ابن آدم کا قربانی کے دن سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ ہے کہ قربانی کرنا، اللہ سبحان کے اللہ راستے میں خون بہانا۔ سبحان اللہ رب کے راستے میں جو خون بہانا ہے، قربانی کے دن سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کو یہ ہے۔ سبحان اللہ تو لوگ کہتے ہیں اس سے قربانی کریں گے کتنے جانوروں کی جانیں ضائع ہوں گی، کسی غریب کو، ان کو اس وقت یاد نہیں آتا جب کوئی لاکھوں کروڑوں روپے شادیوں پہ خرچ کرتا ہے، اس وقت کیوں نہیں یاد آتا؟ اور لوگ کی قسم کا اسراف کرتے ہیں، کی قسم کے بے جا پیسے خرچ کرتے ہیں، اس وقت ان کو یہ چیزیں یاد نہیں آتی، اور جب ایک عظیم کام کی باری ہے، جب قربانی جیسے عظیم عبادت کی باری ہے تو لوگ پھر اس سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح انڈیا کے اندر لوگوں کو گائے ذبح کرنے سے روکا جا رہا ہے، اسی طرح پھر لوگوں کو قربانی سے روکا جا رہا ہے، اور اس طرح کے میسج کر کے کل پھر یہ کہیں گے حج بھی ضروری نہیں ہے، جی حج بھی بس جی جی وہ عرب والے کر لیں باقی کوئی نہ جائے، تو بالکل پھر اس طرح مسلمانوں کو ایک عظیم عبادت سے روکا جا رہا ہے۔ میں ایک یہاں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا علامہ صاحب، بے شک، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قربانی نہ کریں کسی غریب کی مدد کر دیں، جی جی دیکھیں اس ایک قربانی کا جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں اس میں کتنے غریبوں کی مدد ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جس نے قربانی کا جانور پالا، جی اب وہ اچھے داموں میں قربانی جانور بیچتا ہے، اس کی مدد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہو گئی، پھر وہ گاؤں سے دیہاتوں سے جانور لے کر لوگ شہروں کی طرف آتے ہیں، جو گاڑی میں لے کر آتے ہیں ان کی مدد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، پھر جو آ کر منڈیوں میں جانور کو رکھتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، وہاں جو چارہ لیتے ہیں جن سے جو چارہ بیچتے ہیں ان کی مدد ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ وہ بھی غریب ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں ان کی ان موقع میں ان کی بھی خدمت ہوتی ہے۔ جی پھر اس کے علاوہ جانور کو جو ہم ہار پہناتے ہیں، رسیاں پہناتے ہیں، کئی قسم کے اس کے اوپر کپڑے ڈالتے ہیں تو سیل کرتے ہیں، بیچتے ہیں،
अच्छे दामों में उनकी भी खिदमत होती है। बेशक, फिर जानवर को जो लेके जाते हैं, फिर उसको गाड़ी में बिठाकर घर की तरफ ले आते हैं, वो किराया जिसको देते हैं गाड़ी वाले को, उसकी भी मदद होती है। मतलब फिर इसके अलावा घर में लेके आए, फिर वो चारा डाला, फिर चारा लेके आए, फिर उस कितनी, फिर उसको आगे जो ज़बह का अमरल्ला है, जो ज़बह करने के लिए कसाब को बुलाया जाता है, उसकी भी खिदमत, तो वो भी गरीब होते हैं जी, इन मौके पे, उनकी खिदमत। फिर अगर गोश्त की तकसीम की बारी है, खाल देनी है, वो भी गुरबा को देते हैं। तो एक जानवर को ज़बह करने में कितने लोगों की मदद हो रही है, सुभान अल्लाह, कितने सुभान लोगों की अल्लाह, मदद हो। इस तरह के मैसेज करना, ये इस्लाम के इस प्यारे अमल से लोगों को दूर करने की कोशिश है। लिहाजा कुरान और सुन्नत पे अमल ज़रूरी है, और कई किस्म के फितने सर उठा रहे हैं, लोगों को जो है दूर किया जा रहा है। लिहाजा इस किस्म के जो है आवाज़ है जो इस्लाम से दूर करने वाले, इस तरफ ध्यान ना दिया जाए। कुर्बानी ही अजीम अमल है, उसको अपनाया जाए तो अल्लाह इसकी बेशुमार बरकतें अता फरमाता है।